بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قال یخرج اللہ من النار من اہل الایمان بشفاعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین جل جلالہ اہل ایمان جو ہیں ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے بطفیل جہنم کی آگ سے نکالے گا۔ اور قال یزید، حضرت یزید فرماتے ہیں فقلت، تو میں نے کہا کہ ان اللہ تعالی یقول وما ہم بخارجین منہا، اللہ رب العالمین تو قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ انہیں نکالا نہیں جائے گا۔ تو آپ کہتے ہیں کہ اہل ایمان جو بدعمالیوں کی وجہ سے اور گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جا چکے ہوں گے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا صدقہ انہیں نکالا جائے گا، اور اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ انہیں نکالا نہیں جائے گا۔ وما ہم بخارجین منہا۔ قال جابر، سیدنا حضرت جابر رضی اللہ تعالی نے فرمایا اقرأ ما قبلہا، جو تم یہ دلیل دے رہے ہو وما ہم بخارجین منہا کہ انہیں جہنم کی آگ سے نکالا نہیں جائے گا، ذرا اس سے پہلے تو آپ تلاوت کریں۔ اگر پہلے تلاوت کرو گے تو اس میں ہے ان الذین کفروا انما ہی فی الکفار، فرمایا اگر پہلے آپ پڑھیں تو کافروں کا وہاں ذکر ہے، اور یہ کافروں کے ساتھ یہ سلسلہ خاص ہے کہ کافر جب آگ کے عذاب کے اندر گرفتار ہوں گے ان کو آگ سے نکالا نہ جائے گا، یہ دوزخ کی آگ میں ہمیشہ ہمیشہ جلتے رہیں گے۔ اور جہاں ایمان والوں کی بات ہے وہ یہ سلسلہ نہیں ہے، اہل ایمان بعض اپنی اعمالوں کی وجہ سے وہ جائیں گے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا صدقہ انہیں جہنم سے باہر نکالا جائے گا اور پھر انہیں جنت میں داخل کیا جائے گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک اور روایت کے اندر آتا ہے آقا کریم نے فرمایا اللہ رب العالمین مجھے اجازت دے گا کہ محبوب آپ جائیں اور جہنم پہ جا کر آپ دیکھیں آپ کا جو بھی غلام جس کے سینے میں رائی کے برابر بھی ایمان ہے، آپ انہیں وہاں سے نکال کے لائیں۔ اور اس طرح اللہ رب العالمین جل جلالہ کے حکم کے مطابق میرے آقا کریم تمام اہل ایمان جن کے سینے میں رائی کے برابر بھی ذرہ برابر بھی ایمان ہے، ان کا ٹھکانہ ہمیشہ جہنم نہیں، وہ جہنم سے نکالے جائیں گے اور حضور کے صدقے سے وہ جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ اسی طرح کئی ایسی روایات، کئی ایسی آیات ہے جس کا لوگ اس کا غلط مطلب لیتے ہیں اور اس کا جو استدلال ہے وہ باطل کرتے ہیں، اور اس طرح خوارج ہیں، معتزلہ ہیں، ان کے اپنے اپنے نظریات ہیں۔ اور اسی طرح بعض یہ آیات ہیں جن میں آتا ہے کہ لا تقبل منہا شفاعت، کہ ان کی سفارش قبول نہ کی جائے گی۔ اسی طرح ایک جگہ پہ آتے ہیں وما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع، کہ ایسے جو لوگ ہیں جو ظالم ہیں ان کے لیے تو کھولتا ہوا پیپ ہے اور ان کی سفارش قبول وغیرہ نہ کی جائے گی۔ اسی طرح فما تنفعہم شفاعت الشافعین، اسی طرح اور ایک جگہ پر ہے ما من شفیع الا من بعد اذنہ۔ یہ تمام تر جو یہ واقعات ہیں جن کے اندر شفاعت نہ قبول کرنے کا ذکر ہے یا شفاعت نہ کرنے کا حکم ہے یا ذکر ہے، اس میں تمام کفار مراد ہیں، اہل ایمان نہیں۔ اور ہمارا جو یہاں ذکر ہے وہ اہل ایمان کے بارے میں کہ آیا اگر ایک اہل ایمان اس سے بعض بد عملیاں بھی واقع ہو گئیں، اگر وہ بعض اپنے بد اعمالوں کی وجہ سے جہنم میں چلا بھی گیا تو کیا ہمیشہ وہ جہنم میں رہے گا؟ فرمایا نہیں، اہل ایمان بالآخر وہ جہنم سے نکالا جائے گا اور جنت میں داخل کیا جائے گا۔ جہاں جہاں بھی آتا ہے کہ شفاعت قبول نہ کی جائے گی اور ان کو جہنم سے نکالا نہیں جائے گا، وہاں کفار مراد ہیں، اہل ایمان مراد نہیں ہے۔ وگرنہ قرآن پاک میں یہ بھی تو ہے وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اللہ کی یہ شان ہے کہ بہت ساری تو وہ بہت ساروں کو معاف فرما دیتا ہے، تو معاف کن کو کرتا ہے؟ نکالے جو نہیں جائیں گے وہ تو کافر ہیں، جنہیں معاف کیا جائے گا وہ اہل ایمان ہوں گے۔
اسی طرح وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اللہ شرک معاف نہیں فرمائے گا، اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں وہ کریم چاہے تو معاف کر دے گا۔ تو معاف کنہیں کیا جا رہا ہے؟ جن کو ہمیشہ جہنم میں نہیں رکھا جائے گا، وہ کون ہے؟ وہ اہل ایمان ہیں۔ تو لہذا اہل ایمان جو ہیں ان کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ لہذا جو گناہ صغیرہ و کبیرہ کر رہے ہوں سب ان کو عام ہیں۔ احادیث مشہورہ بھی شفاعت کے ثبوت میں موجود ہے، تو لہذا مزید کلام کی گنجائش نہیں رہتی۔ لہذا جہاں جہاں پر بھی آتا ہے کہ شفاعت نہ کی جائے گی اور جہنم میں جو لوگ ہیں انہیں نہیں نکالا جائے گا، تو آپ فوراً سمجھ جائیں وہاں اہل ایمان مراد نہیں بلکہ وہاں کفار مراد ہیں، بلکہ اہل ایمان کے بارے میں تو شفاعت قبول کی جائے گی الا باذنہ، اللہ کی اجازت کے ساتھ۔ تو لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی اجازت کے ساتھ قیامت کا دن ہوگا، اپنے گناہگار غلاموں کی سفارش کریں گے، اللہ سفارش کو قبول فرمائے گا، اس طرح اہل ایمان جنت میں چلے جائیں گے۔ لہٰذا یہ ہمارا نظریہ ہے کہ اہل ایمان ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہیں گے، بلکہ بالآخر انہیں جنت میں داخل کیا جائے گا آقا کریم کی اس شفاعت کا صدقہ۔ اور یہ استدلال کرنا وما ہم بخارجین منہا، تو اس کو شروع سے پڑھیں تو کافروں کا ذکر ہے، لہذا یہ کافروں کا ذکر ہے، اہل ایمان کا ذکر نہیں۔